الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال تعالى في موضع آخر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة فله أجرها وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن سنتن حسنتن، جو شخص کسی نیک کام کو جاری کرتا ہے تو اس نیک کام کے جاری کرنے کے بدلے میں اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور صرف اس کا ثواب ہی اس کو نہیں ملتا بلکہ جو بھی اس نیک کام پر عمل کرے گا، اس عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں بھی جس نے اس کام کو ایجاد کیا تھا اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا عمل جاری کیا، کوئی برا کام ایجاد کیا، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، اور جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کے برے طریقے پر عمل کریں گے، ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے پر، اس طریقے کو رائج کرنے والے پر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ چاہے انسان نیک عمل ایسا کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ اس کا جاری رہے، اور چاہے برا کام کرے اس کے مرنے کے بعد بھی وہ برے عمل کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ جیسا بھی عمل انسان اختیار کرے گا اس کے نامہ اعمال میں ویسا ہی اجر اور ویسا ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ صدقہ جاریہ، صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ جاریہ اور ایک صدقہ غیر جاریہ۔ صدقہ جاریہ اور صدقہ غیر جاریہ، مثال کے طور پر جیسے آپ نے کسی غریب کو 100 روپے دے دیے، اب اپنے حلال مال سے آپ نے 100 روپیہ کسی غریب کو دیا، تو اس دینے کا جو ثواب تھا، جو اجر تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ عطا کر دیا۔ 100 روپے دینے سے آپ کو اس کا ثواب مل گیا،
لیکن یہ ثواب ایسا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دیا اور وہ ثواب ختم ہو گیا، یعنی ثواب ملا، ایسا نہیں ہے کہ برابر اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، بلکہ ایک مرتبہ آپ نے دیا، اس کے بعد جو اجر ملا اس کے بعد وہ ختم۔ ایسے ہی آپ نے کسی اپنے مخلص دوست کو، کسی اپنے پیر کو، کسی شیخ کو، کسی امام کو آپ نے کچھ ہدیہ کر دیا، تو آپ نے جو ہدیہ کیا اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ رب العزت اس کو آپ کو دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہدیہ دینے کے عوض میں یا ایک مرتبہ ہدیہ دینے کے سلسلے میں آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل اجر و ثواب لکھا جاتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیا اور اس کا اجر آپ کو مل گیا، ختم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ غیر جاریہ۔ اور ایک ہے صدقہ جاریہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع، ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من ثلاث، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہے سب سے اہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کے رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کرنا ہے، مسجد بنانا۔ مسجد بنانا کیا ہے؟ مسجد بنانا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی زمین کو، یعنی اپنی زمین کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے لیے اس کو وقف کر دے۔ زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دے، یہ مسجد بنانا ہے۔ اور اس مسجد بنانے میں عمارت کا بھی دخل ہے کہ یہ اس میں عمارت کی تعمیر کر دے، وہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر عمارت بن چکی ہے اور اس میں کوئی ترمیم کا کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی، اس کو توڑ کر پھر سے بنایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی اگر وہ کوئی اپنی رقم خرچ کر دے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اس کو ملتا رہے گا۔ کیونکہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں بہت اہم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سب سے اہم عبادت جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر ذکر و تلاوت ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسجد کے اندر کئی طرح کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، نوافل ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں تبلیغ کی جاتی ہے، وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بھی نیک عمل انسان کر رہا ہے اس کے اندر، تو اس کے کرنے کا جو اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے، یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے مسجد کو تعمیر کیا ہے یا مسجد کی تعمیر میں کسی طریقے سے اس نے حصہ لیا ہے۔ وہ تو ممکن ہے قیامت یعنی مر جائے اور مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور وہ مٹی کے اندر مل جائے، لیکن اس کے عمل کا جو سلسلہ تھا مسجد کو تعمیر کرنے کا، تو اس مسجد میں وہ مسجد جب تک باقی رہے گی، اس کا اثر جب تک باقی رہے گا، مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی، بوسیدہ ہڈی ہونے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔
یہ تو عالم برزخ میں پہنچ گیا، بلکہ اس کا جسم ہڈیاں بن چکا ہے، گوشت بالکل جسم سے نکل گیا ہے، بلکہ ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، لیکن اس کا عمل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ، جو بھی نیک عمل مسجد میں ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ سارے نیک عمل مسجد میں ہوتے ہیں، یہ سارے نیک عمل کا اجر و ثواب اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، یا مسجد بنائی جا رہی ہو، یا مسجد بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کے دیوار بوسیدہ ہو گئی ہے اور اس کو نئے سرے سے بنایا جا رہا ہو، آپ اس میں اپنے حلال رقم سے تعاون کریں، یہ بہترین صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ ایسا صدقہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ دیکھیے پہلے مسجدیں جو مفتیان کرام نے جو لکھا ہے کہ مسجدوں کو جو ہے بہت سادگی کے ساتھ بنایا جاتا تھا، اور اسی پر فتویٰ بھی دیا گیا تھا کہ مسجدوں میں رنگ روغن اور نقش و نگار اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں وہ مسجد میں منع تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے مفتیان کرام نے اس بات کی اجازت دی کہ مسجدوں کو آپ رنگ روغن اور اسی طریقے سے جو اس کی زینت ہو مسجد کی وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ آپ فتوے کی کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسجدوں کو بالکل سادگی کے ساتھ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی مسجد نبوی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہ پیغام جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی مسجد کو رنگ و روغن اور نقش و نگار نہ کرے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر قیمتی سامان لگا دیے، ساگوان کی لکڑی لگا دی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ سے پہلے جو دو خلیفہ گزر چکے ہیں انہوں نے اس کو بہتر نہیں سمجھا، اور آپ نے ان دو خلیفہ کے خلاف ایسا کام کیوں کیا کہ مسجد کے اندر اتنی قیمتی سامان آپ نے لگوا دیے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات سے عار محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم بالکل سادہ بنائیں اور اپنے گھر کو بالکل نقش و نگار کر کے اور رنگ روغن کر کے بہترین عالی شان بنائیں۔ ہمارا گھر تو بالکل عالی شان ہو، اور اللہ کا گھر جس میں ہم اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کا گھر بالکل سادگی کے ساتھ ہو، یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے گھر بھی ویسے ہوا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور مالی فراوانی لوگوں کے اندر آ گئی، یعنی مال کی بڑھوتری لوگوں کے اندر آ گئی، تو لوگوں نے اپنے گھر کو ایسا بنانا شروع کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دو خلفاء کے دور میں یہ باتیں نہیں تھیں، لیکن میں اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں کو بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں اور اللہ کے گھر کو بالکل سادگی سے بناتے ہیں، اس لیے مجھے عار محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے گھر کو میں ایسے حال میں چھوڑ دوں۔ اس لیے اگر اس نیت سے کوئی مسجد کے اندر رنگ و روغن اور نقش و نگار، یعنی مسجد کو زینت کے ساتھ بناتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس نیت کے ساتھ اگر وہ مسجد کی تعمیر کر رہا ہے اور زیب و زینت کے ساتھ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو اللہ رب العزت اس پر اجر عطا کرے گا۔ لیکن نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ کا گھر ہے، جیسے میرا بیڈ روم ہوتا ہے
میرے بیڈ روم سے لاکھ گنا بہتر اللہ کا گھر ہونا چاہیے. بھائی میں اپنے بیڈ روم میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے اچھے طریقے سے میں نے اس کی قلعی کر رکھی ہے, میں نے کتنے اچھے طریقے سے اس کے نقش و نگار کر رکھے ہیں, میرا دل اس بیڈ روم میں لگتا ہے. اور اگر میں اس نیت سے اللہ کے گھر کو بناؤں کہ اس گھر میں جا کر میرا دل اللہ کی عبادت میں لگے, اور اس مسجد میں آنے کے بعد میرا دل اللہ کی طرف مائل ہو, اور اس مسجد میں آ کر میرا دل لگے, تو اللہ رب العزت اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا. اس لیے فقہا نے اجازت دے دی کہ جو بھی زینت, جائز زینت, یعنی بالکل ایسا نہیں کہ آپ دوسرے طریقے سے بنا دیں, جتنا بھی ممکن ہو سکے زائد زینت جو ہے آپ اختیار کر سکتے ہیں مسجد کو بنانے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد یہ صدقہ جاریہ میں ہے, چاہے اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو, چاہے وہ مسجد بوسیدہ ہو گئی ہو اور اس کو اثر نو اس کی دیواروں کو یا اس میں کوئی کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہو, اگر آپ اس میں اپنی رقم لگائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا. اور ایک بات اور یاد کر لیں, صدقہ جاریہ میں مسجد کے حصہ لینے کے لیے روپے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی کوئی غریب ہے سمجھے کہ میں تو میرے پاس رقم ہی نہیں ہے, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے, اللہ کے گھر میں جو ہے اللہ کے راستے میں پیسے کو دوں, اور اس رقم کو میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کروں. تو صدقہ جاریہ میں مسجد کے حصہ لینے کے لیے صرف روپے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر وہ مزدور ہے اور مزدوری کے طور پر مسجد کا کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر جیسے مزدور کرتا ہے, میں سوچوں میرے پاس رقم نہیں ہے, میں مزدور کے عوض میں گارا اٹھا کر دے دوں, میں اینٹ اٹھا کر دے دوں, میں یا جو بھی کام اس میں لگ رہا ہے میں اس کو اپنی ذات سے کر دوں, تو یہ آپ کا کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا. یا کوئی الیکٹریشین ہے, یعنی لائٹ کا کام جانتا ہے, اس نے پنکھے وغیرہ فٹ کر دیے اس نے, اور اس نے اس کا کوئی عوض نہیں لیا, یا جو بھی کام وہ جانتا ہے مسجد کے لائن سے, یعنی جو اس میں کام آ سکتا ہو, اور اس میں اس نے کوئی عوض نہیں لیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ میں نے اللہ کے واسطے اس کو کر دیا, تو آپ چاہے مزدوری کر کے یا چاہے آپ اس کام کو جانتے ہو اور اس مسجد میں آپ نے اس کام کو کر دیا, تو آپ کا نام بھی مسجد کے بنانے میں یعنی صدقہ جاریہ میں آپ کا نام شمار ہو جائے گا. آپ کے نامہ اعمال بھی اسی طریقے سے ثواب ملے گا جس طریقے سے اس مالدار نے پیسہ خرچ کیا ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی ایسا کام ہو تو بار بار اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ میری رقم اس جگہ لگ جائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مسجد میں آپ نے رقم دے دی, چلو ٹھیک ہے میں نے صدقہ جاریہ کے طور پر دے دی, اب تو قیامت تک جو ہے فرصت ہے میرے لیے, ایسا نہیں, بلکہ ایسے موقع پر جہاں کہیں بھی ایسا موقع ہو بار بار آپ اپنی رقم کو اور اپنی ذات سے اس میں لگیں اور اپنی رقم کو اس میں خرچ کریں. بھائی تاجر کیا کرتا ہے, تاجر کو اگر پتا چلتا ہے کہ اس میں بھی نفع ہے, اس میں بھی نفع ہے, اس میں بھی نفع ہے, اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو سارے جگہ پیسے کیوں انویسٹ کر دیتا ہے وہ, کہ اگر یہاں سے نفع نہیں ملا تو یہاں سے ملے گا مجھے. تو ایسے ہی ہم یہ مت سوچے کہ ہم نے ایک جگہ پیسہ لگا دیا تو اب بس نہیں, بلکہ جہاں کہیں بھی یہ کام ہو رہا ہو, جس جگہ بھی ہو رہا ہو, آپ یہ کوشش کریں کہ میری رقم اور میری ذات جو ہے اس کام میں میری رقم خرچ ہو جائے, یا اپنی ذات سے میں اس مسجد میں کوئی کام کر دوں. مسجدیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی آج بھی موجود ہیں. بتائیے جنہوں نے اس میں اپنی رقم لگائی اور جنہوں نے اس مسجد کو بنایا, آج تک وہ مسجدیں قائم ہیں, ان کی نسل تک ختم ہو گئی ہوگی, لیکن جنہوں نے اپنی رقم کو اس مسجد کے اندر لگا کر اس کو بنایا ہے, قبر میں ان کو اس کا اجر و ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہا ہوگا, بلکہ لکھا جاتا رہے گا.
ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی مسجد لے لیجیے، مسجد بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی، اس میں بھی جس نے حصہ لیا ہوگا اس مسجد کو بنانے میں، مسجد بیت المقدس کو، تو اس کی نسل کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، کئی نسل گزر چکی ہوگی، لیکن جس نے بھی بنایا ہوگا اور جس نے بھی اس میں اپنا 1 روپیہ، یا آپ یہ مت سمجھیے کہ مسجد میں بڑی رقم دوں، 50 لاکھ روپے دوں، 50,000 روپے دوں، 10,000 روپے دوں، تبھی یہ رقم جو ہے میرا صدقہ جاریہ شمار ہوگا، نہیں، بلکہ آپ اگر اپنے جیب سے حلال رقم سے اگر للہ، اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے واسطے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی اگر آپ نے اس مسجد میں لگا دیا اللہ کی رضا کے واسطے، تو آپ کا یہ 1 روپیہ بھی صدقہ جاریہ کے اندر شمار ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10,000 روپے ہو تبھی آپ اس کام کو شروع کریں، نہیں، اگر آپ کے پاس حلال روپیہ 1 پیسہ بھی، 1 روپیہ بھی ہے، تو آپ اس حلال رقم میں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اس رقم کو وقف کر دیجئے، آپ کا 1 روپیہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یعنی جس سے جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، جو جتنا مالدار ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجد کو بنانے کے لیے اپنے روپے کو خرچ کرے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی خصوصی تجلی جو ہے ان گھروں، ان مسجدوں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس گھر میں رہتے ہیں، بھائی ہم کہتے ہیں ہمارا گھر ہے تو ہم اس گھر میں رہتے ہیں، یا اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس گھر میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی تجلی نازل ہوتی ہے۔ آپ اگر سورج کے سامنے، ابھی دیکھو دھوپ نکلی ہوئی ہے، آپ باہر لے کر آئینہ جائیں اور سورج کے سامنے اس آئینے کو کر دیں، تو وہ سورج جو اتنے زمینوں سے یعنی بہت بڑا ہے، وہ سورج اس مختصر سے آئینے کے اندر آ جائے گا اور آئینے کے اندر چمک پیدا ہو جائے گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج آسمان سے اس آئینے کے اندر آ گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی روشنی جو ہے اس آئینے کے اوپر پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے آئینہ چمکدار ہو گیا ہے۔ ایسے ہی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تجلی جو ہے اس گھروں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو آپ معلوم ہے کہ قرآن کریم میں بھی، حدیث میں بھی تذکرہ ہے، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت واذا الارض مدت، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو زمین و آسمان سب ایک دم سے پھٹ جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ جو آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں یہ بالکل روئی کی طریقے سے ہوا کے اندر اڑتے پھریں گے۔ لیکن روایت میں ہے کہ جو بھی مسجد، جو بھی اللہ کا گھر دنیا میں ہوگا، وہ گھر اللہ رب العزت اس زمین کو قیامت کے جب ہولناک منظر ہوگا، یعنی جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو یہ اس منظروں سے اس کو نکال لے گا اللہ رب العزت، یعنی یہ زمین نہیں ٹوٹے گی، بلکہ یہ زمین جو ہے اللہ رب العزت اس زمین کو خانہ کعبہ کے ساتھ ملا دے گا۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جائیں گی ان کی زمین، اور وہ زمین مل کر پھر خانہ کعبہ کے ساتھ جا کر مل جائے گی، اور خانہ کعبہ ان سب کو اپنے اندر لے لے گا۔ اور روایت میں دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ پھر خانہ کعبہ ان کو اپنے ساتھ لے کر زمین کو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب وہ زمین جنت میں داخل ہو جائے گی تو بتائیے اس کے بنانے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ جب وہ زمین جنت کے اندر چلی گئی تو یقیناً اس کا بنانے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے ہم کو حیثیت دے رکھی ہے تو ہم
مرنے سے پہلے ایسا کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم اگر کوئی ایسا عمل کر جائیں دنیا میں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ جاری رہے, تو میں نے بتایا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ایک مسجد بنانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا او علم ينتفع به, یا ایسا علم وہ چھوڑ گیا ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قاری بنا دیا, حافظ بنا دیا, عالم بنا دیا, یا نیک بات اس کو بتلا دی. اب وہ جتنے بھی لوگ اس سے منسلک ہوں گے اور حافظ قاری بنتے جائیں گے, ان سب کا اجر جو ہے اس پہلے پڑھانے والے کو ملتا رہے گا. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له, صدقہ جاریہ یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں اللہ کے رسول نے اسے مستثنیٰ کی ہیں, ایک صدقہ جاریہ, دوسرے ایسا علم جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی نفع اٹھائیں, اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نیک اولاد وہ چھوڑ گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. یہ اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس لیے باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں. جب صحیح تربیت کریں گے تو ماں باپ کی محبت اس اولاد کے دل میں پیدا ہوگی, اور جب ماں باپ کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے مغفرت کی دعا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دعا تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں, میت کے لیے دوسرے لوگ بھی دعا کرتے ہیں مغفرت کی, لیکن جس کڑھن کے ساتھ اور جس کیفیت کے ساتھ بیٹا دعا اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا کوئی دوسرا شخص ویسا نہیں کر سکتا ہے. بھائی کوئی مسلمان دعا کرانے کے لیے آئے, بھائی میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. ہمارے زبان سے جو نکلے گا اللہ ان کی مغفرت کر دے. لیکن اگر کوئی لڑکا ہے اس کے والد کا یا اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ جب اپنے والد کے لیے اپنی والدہ کے لیے دعا کرے گا مغفرت کی, تو بتائیے کس دل سے دعا کرے گا, کس دل سے اس کی آواز نکلے گی اللہ میرے والدین کو اچھا رکھ, اور میرے والدین کے قبر کے عذاب سے میرے والدین کی حفاظت فرما, اور میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کو اپنی باپ سے بہت محبت تھی, اسی محبت کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ تمہارا باپ مشرک ہے, اور مشرک کو اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اس کے لیے دعا آپ زندگی میں کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد آپ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. زندگی میں آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, لیکن جب وہ مر گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے, شرک کی حالت میں مرا ہے, تو پھر آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا, آج اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے سامنے میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور میں اپنے باپ کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس سے بڑی رسوائی تو میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں ٹھیک ہے, تم کو تمہارے باپ کو جہنم میں جانے کی وجہ سے تم کو بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابراہیم میں نے تم کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میں نے مشرکین پر جنت کو حرام کر دیا ہے. مشرکین جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. جنت کو میں نے صرف ایمان والوں کے لیے بنائی ہے, اور اس جنت میں داخلہ صرف ایمان والوں کا ہی ہوگا. کسی مشرک اور کافر کا جنت میں داخلہ بالکل ممنوع ہے, وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا.
تمہارے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے باپ کی شکل کو تبدیل کر دوں. تمہارے باپ کی جو اصلی شکل ہے نا اس شکل کو میں چینج کر دوں, تبدیل کر دوں, تو ہو سکتا ہے تم کو اپنے باپ کی صورت نہ یاد رہے, اور جب یاد نہیں رہے گی تو تم کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے باپ کی شکل کو تبدیل کر دوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا مجھے کہ میں اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بیٹا نیک اور صالح ہوتا ہے تو اپنے باپ کے لیے ویسے ہی دل سے دعا کرتا ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا باپ جہنم میں جانے والا نہ بنے بلکہ جنت میں جانے والا بن جائے. اس لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. جب آپ صحیح تربیت کریں گے تو اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور دوستو, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو اگر اس حیثیت کا مالک بنایا ہے تو آپ اپنی رقم سے, للہ رقم سے, جو آپ کی حلال رقم ہے اس رقم سے اس مسجد میں تعاون کریں. جو بھی ہو سکتا ہے آپ سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا جبھی میں دوں گا. آپ کو اگر اس میں کوئی ایسی ضروری سامان لگنے والا ہے, آپ ان منتظمین سے پوچھ لیجئے کہ اس میں کیا کیا سامان لگے گا, میں اس کو دے سکتا ہوں. تو آپ اس کو اگر دے دیں گے تو وہ جب تک رہے گا مسجد میں, یا جب تک وہ مسجد قائم رہے گی, اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پروفیسر عبد الماجد, جن کو آپ جانتے ہیں, نوبل ہاؤس میں رہتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے ایک سلسلہ جاری کر رکھا ہے پہلے سے, بلا سودی قرض. کسی کو اگر قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو بغیر سود کے قرض دیتے ہیں. 5,000 10,000 تک کی رقم وہ بغیر سود کے دیتے ہیں, اور قسطوں پر آپ کو اس کو جمع کرنا رہتا ہے. الحمدللہ بہت کامیاب ہے وہ, اور سلسلہ جاری ہے ان کا. اور دوسرا سلسلہ انہوں نے یہ شروع کیا ہے تکافل کا. آپ اس لفظ سے واقف نہیں ہوں, اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے جو انشورنس آپ کرواتے ہیں اسی کا متبادل تکافل ہے. آپ کسی چیز کے لیے انشورنس کرواتے ہیں نا کمپنی سے, بینک سے, کہ میرے گاڑی کا نقصان ہو جائے گا تو کمپنی جو ہے اس کے نقصان کو بھر کے دے گی یا بینک بھر کے دے گا. تو اس کا متبادل یہ تکافل ہے. تکافل میں کیا ہوتا ہے؟ تکافل اس کو کہتے ہیں کہ چند لوگ مل کر, مثال کے طور پر 100 لوگ مل جائیں اور 100 لوگ مل کر ایک رقم ایک جگہ اکٹھا کریں. 100 روپیہ نکالا اور اس رقم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اسے, اور اسے اکٹھا کرنے کے بعد اب یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو کون سے نقصان کی تلافی اس میں کرنی ہے. نقصان تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک طے کرتا ہے کہ مجھے اس چیز میں اس رقم کو دینا ہے. تو پروفیسر صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ بیماروں کے لیے, کہ آپ ممبر بنے اس کے, اور ممبر بننے کے بعد آپ مہینے کا 100 روپیہ جمع کریں. 100 روپیہ جب آپ جمع کریں گے 6 مہینے تک کا یہ سلسلہ چلے گا. یہ 6 مہینے تک کا ٹارگیٹ ہے ان کا. 6 مہینے تک آپ 100 روپیہ جمع کریں. اگر اس درمیان میں جو بھی ممبر بنا ہے اس کا, وہ ممبر اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جو رقم جمع ہے, مثال کے طور پر 200 روپے اس کو جمع ہے اس کے, تو اس سے دوگنا کر کے اس کو رقم علاج کے لیے دی جائے گی. یعنی اس کے 200 روپے اور 400 روپے پلس اور دیے جائیں گے. تو یہ شخص جو ہے اپنا علاج جو 600 روپے سے کرا لے گا. اب اس میں نہ تو سود ہے اور نہ قمار ہے اور نہ یہ جوا ہے. آپ اس انشورنس کی بات کریں گے تو اس میں نفع جو ہے وہ بیچا جاتا ہے. یہاں نفع کو بیچا نہیں گیا ہے, بلکہ یہاں نفع کو یا نقصان کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے چند افراد پر. بھائی 100 لوگ ممبر بنے اور 100 لوگوں نے کہا کہ میرا 100 روپیہ ہے آپ رکھو. اگر میں بیمار ہوا
یا اس ممبر میں سے کوئی بھی بیمار ہوا تو میری یہ رقم اس کے علاج کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر میں بیمار ہوا تو آپ میرے اوپر اس رقم کو استعمال کر لیں گے, اور اگر میں نہیں بیمار ہوا بلکہ ان میں سے کوئی ممبر بیمار ہوا تو آپ میری اس رقم کو اس پر خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ الحمدللہ انہوں نے شروع کیا ہے. کچھ لوگ ممبر بھی بنے ہیں. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فارم یہاں رکھا ہوا ہے, یوسف بھائی کی دکان پہ بھی ہوگا اور یہاں بھی رکھا ہوا ہے فارم. آپ اس فارم کو لے جائیے اور خود کیجیے. اگر آپ خود ممبر نہیں بنتے ہیں تو آپ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو ممبر بنا دیجیے. اگر اللہ نے آپ کو اس حیثیت کا بنایا ہے تو آپ اپنے گھر میں سے کسی بھی اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہے, آپ اس کو اس کا ممبر بنا دیجیے اور اس کی رقم آپ 100 روپے 6 مہینے تک جمع کیجیے. اگر آپ بیمار نہیں ہوئے اس درمیان میں تو آپ کی وہ رقم جو 600 روپے تھی 6 مہینے تک, اگر وہ کسی کے بیماری میں نہیں لگی, جو رقم بچی تو اس کو آپ کو لوٹا دیا جائے گا. اور اگر 2 مہینے تک آپ نے فیس نہیں بھری اس کی تو آپ کی وہ 2 مہینے کی رقم جو پہلے کی تھی وہ آپ کو لوٹا دی جائے گی. یعنی 2 مہینے تک مسلسل اگر فیس نہیں بھریں گے 100 روپے تو آپ کی جو ہے ممبرشپ ختم ہو جائے گی اور آپ کا پیسہ آپ کو لوٹا دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پیسہ بچ گیا تو پیسہ بچنے کے بعد ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی 6 مہینے تک یہ ٹارگیٹ تھا, 6 مہینے کے بعد اب میں اس ممبرشپ سے ہٹ رہا ہوں, میری رقم مجھ کو لوٹا دو, جو بھی بچی ہے تقسیم کر کے سب میں سے وہ رقم مجھے دے دو. تو جو بھی رقم ہوگی بچی ہوگی اس میں سے آپ کی جتنی بھی رقم بچتی ہوگی آپ کو آپ کے حوالے کر دی جائے گی. 600 روپے نہیں بلکہ جو بھی رقم خرچ ہوئی ہے اس کے بعد جو بچی ہے سارے ممبروں پر ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کی رقم کتنی بنتی ہے وہ رقم آپ کو دے دی جائے گی. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ رقم آپ اسی پول میں رکھو, جب کوئی بیمار ہوگا تو یہ میری رقم جو ہے اس میں استعمال کر لیں. یہ چھوٹے پیمانے پر یہ شروع کیا جا رہا ہے, لیکن دنیا میں بڑے بڑے پیمانے پر بھی ہو رہا ہے. یہ کروڑوں روپے میں بھی ہوتا ہے. یہ تاجروں کے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ چند تاجر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, چند لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی مہینے کا اتنے 1000 روپے آپ کو جمع کرنا ہے. اگر ان میں سے ہمارے مثال کے طور پر 1000 تاجر ہیں تو 1000 تاجروں میں سے جو بھی نقصان جس کا ہوگا اس کا نقصان جو ہے اس پیسے سے ادا کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ نقصان ایسا ہے کہ کوئی ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا. جیسے انشورنس میں ہوتا ہے کہ آپ کو مکان کو آگ لگے یا آپ کی گاڑی کو کچھ نقصان ہو گیا تو وہ اسلامی بینک والے یا انشورنس والے آپ کو رقم دیتے ہیں. ایسے اس میں بھی ہے, لیکن اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک کا جو نقصان ہے اس نقصان کو وہ سارے لوگ مل کر اپنے پیسے سے پورا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میرا گھر کا نقصان ہو گیا اور اس میں نقصان ایسا ہوا ہے جو 10 لاکھ روپے تک کا ہے. تو 10 لاکھ روپے کا نقصان اگر میں اپنی جیب سے ادا کروں خود تو میں اس کی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن اگر یہی 10 لاکھ روپے چند لوگوں پر ڈیوائڈ کر دیا جائے کہ اس نقصان کو یہ اتنے لوگ جو ہے اس کو برداشت کریں تو اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا اور اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا. اس لیے پروفیسر صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے بیماروں کے لیے صرف ہے کہ جو بھی بیمار ہوگا اس کے علاج کے لیے جو بھی جتنی رقم اس کی جمع ہوگی اس سے دوگنی رقم اس کو علاج کے لیے دی جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس طرف بھی دھیان دیں. یہ غیر مسلم لوگ اس کام کو زیادہ کر رہے ہیں, ہمارے مسلمانوں میں بہت کم ہے, لیکن غیر مسلم لوگ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر آپ خود نہیں ممبر بنتے تو کم سے کم کسی دوسرے کو, اپنے غریب رشتے دار کو اپنی رقم جمع کریں اور اس کا نام اس پہ ڈال دیں کہ یہ بیمار ہوگا تو آپ کے پاس آئے گا, آپ اس کو اتنی رقم دے دیجئے اور اس پیسے سے اپنا علاج کرائے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فارم یہاں رکھا ہوا ہے اور فارم لے جائیں, اس میں پوری تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے, اس میں پوری ہدایات بھی لکھی ہوئی ہے. ایک فارم میں 2 فارم ہیں,
یعنی 2 فارم آپ گھر میں بھر سکتے ہیں، اس لیے آپ اس فارم کو لے جائیے، اور جو بھی آپ کا غریب رشتے دار ہو یا آپ خود ممبر بننا چاہتے ہو، آپ اس کو پر کر کے میرے پاس یا یوسف بھائی کی دکان کے پاس، یوسف بھائی کی دکان میں پروفیسر عبد الماجد صاحب رہتے ہیں، آتے ہیں، ان کے پاس جمع کروا دیجیے یا دکان پہ ہی رکھ دیجیے، یوسف بھائی جو ہے وہ پروفیسر صاحب تک پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔